وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو ان تزولا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زائل ہو جائیں، وہ ہل جائیں، وہ ٹل جائیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے شرک کا رد کیا ہے اور اللہ نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو شریک بنایا جاتا ہے نہ تو انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، نہ آسمان و زمین کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے، اور نہ ان کے بارے میں پچھلی جو کتابیں ہیں، آسمانی صحیفے ہیں، ان میں کوئی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا جائے، کسی کے لیے ذبح، نذر و نیاز اور دیگر وہ امور جو مشرکین مکہ سر انجام دیتے تھے اپنے شریکوں کے لیے وہ کیے جائیں۔ تو جب شرک کا رد کیا تو اب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے، جس شان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی وحدانیت اور توحید کے دلائل۔ اللہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے اور اکیلا ہے۔ اس خلق، اس رزق، اس تدبیر میں اللہ اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ وسیع و عریض آسمان جو بہت بڑا ہے، اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہے، تو یہ آسمان اللہ نے نہ صرف اس کو پیدا کیا ہے، اس کو بنایا ہے، بلکہ پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اسے نہ سنبھالے، اسے نہ پکڑے تو یہ گر جائے، یہ ہل جائے اپنی جگہ سے۔ تو اللہ آسمانوں کو بھی تھامے ہوئے ہیں، ایک آسمانی 7 آسمان ہے، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، زمین اور جتنے اجرام فلکی ہیں آسمان سے نیچے، اس زمین کے علاوہ ہر چیز کو بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو ان تزولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہل جائیں، وہ اپنی جگہ سے اپنی جگہ چھوڑ دیں،
وہ گر جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، اللہ تھامے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی حفاظت چھوڑ دیں تو آسمان و زمین خود بخود فضاؤں میں نہیں کھڑے۔ ہمیں آسمان فضا میں کھڑا نظر آتا ہے، کوئی ایسا ستون نہیں ہے جس نے اس کو روکا ہو۔ کتنا بڑا آسمان ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہم کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چھت بناتے ہیں چھوٹی سی، ہم اس کو کتنی سپورٹ دیتے ہیں اور ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھت جو ہے وہ کھڑی رہے اور وہ گرے نہیں۔ تو آسمان جو ہیں وہ کس طرح کھڑے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے ان آسمانوں کو بلند کیا ہے ان ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو۔ تم ستون نہیں دیکھتے کہ آسمان سے نیچے کوئی ستون ہے، جن ستونوں نے آسمانوں کو اپنی جگہ روکا ہوا ہے۔ تو جب ہمیں ستون نظر نہیں آتے تو پھر کس نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے؟ کس نے زمین کو اپنی جگہ جو ہے وہ روکا ہوا ہے؟ زمین اپنی جگہ سے ٹلتی نہیں ہے، زمین میں جو ہے زلزلہ اور تباہی اس طرح کر کے پیدا نہیں ہوتی۔ زمین کی حفاظت، آسمانوں کی حفاظت، دیگر اجرام فلکی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دم انہیں سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لمحے آسمان اور زمین اور ان سب کو جو ہے وہ اللہ نے حفاظت میں رکھا ہوا، اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ نہ صرف آسمان زمین بلکہ اللہ کی ہر مخلوق۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑا مغالطہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کر دی ہے اور کائنات پیدا کر کے اس کا نظام بنا کے اسے چھوڑ دیا ہے، اب کائنات خود بخود چل رہی ہے، اب دن اور رات خود بخود آ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں خود بخود ہی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اب اللہ نے پیدا کر کے جو ہے وہ انہیں ایک ان کی روٹین بنا دی ہے، کچھ اصول بنا دی ہیں، یہ اس اصول کے مطابق چل رہے ہیں والعیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بھی ان اصولوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اب نیچر کے جو اصول ہیں، جو فطرت کے اصول ہیں، اب بس اس کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج کبھی مغرب سے نکل آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ جلانے سے انکار کر دے۔ اللہ نے جو ایک نظام بنا دیا ہے وہ اب نظام بنا دیا ہے، اب اس کی خلاف ورزی تو اللہ بھی نہیں کر سکتے والعیاذ باللہ۔ بھائی جس نے بنایا ہے، اس نے اصول بھی اس نے بنایا ہے، نظام بھی اس نے بنایا ہے، جب چاہے توڑ دے۔ ہاں مخلوق نہیں اسے توڑ سکتی، مخلوق کے پاس قدرت نہیں ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں خلل ڈال سکے۔ اللہ جب چاہے اس نظام کو آگے پیچھے کر دیں، اللہ جب چاہیں گے سورج مغرب سے نکل آئے گا، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اللہ نے اپنا بنایا ہوا نظام توڑ دیا، آگ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں چاہا تو آگ نے نہیں چلایا، اللہ نے نہیں چاہا تو چھری نہیں چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، وہ بچھڑے کی گردن پہ چل پڑی۔ تو یہ بڑا ہی مغالطہ ہے اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ اللہ نے نظام بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے اس کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اسے قائم دائم رکھے ہوئے ہیں، اسے پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ جو پرندے اڑتے ہیں، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں، اللہ نے نظام بنا دیا ہے، خود بخود چلتی ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ کی نگرانی ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے تو چلتی ہیں۔ اللہ نے تھاما ہوا ہے تو پرندے اڑتے ہیں، اگر اللہ نہ تھامے تو پرندے اڑ نہ سکیں، زمین پہ گر پڑیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ اپنے اوپر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پر پھیلا بھی لیتے ہیں، پر بند بھی کر لیتے ہیں؟ کوئی بندہ کہ جی پروں کی وجہ سے پر پھیلائے ہوتے ہیں تو اڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صرف پر پھیلے نہیں ہوتے، ان کے پر پھیلے بھی ہوتے ہیں اور پر ان کے بند بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر پر پھیلنے کی وجہ سے یہ اڑتے ہیں تو جب پر بند ہوتے ہیں تب انہیں کون پکڑے ہوتا ہے؟ تو جب پر پھیلے ہوتے ہیں تب بھی پر نہیں ان کو اڑاتے، تب بھی اللہ رب العالمین کی ذات نے انہیں تھاما ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب پر بند کرتے ہیں اپنے
تب بھی اللہ نے تھاما ہوتا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں پکڑا ان کو مگر رحمان نے. پرندوں کو بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے تھاما ہوتا ہے تو وہ فضا میں رہتے ہیں، اللہ کا حکم ہو تو نیچے گر جاتے ہیں. کشتیاں ہیں، دیگر سارا نظام ہے. تو اللہ نے بڑی مثال دے دی ہے آسمان و زمین کی، باقی ہر چیز اس کے اندر. ایک اور آیت میں فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، تم سب انسانوں کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، یہ سارا کا سارا اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اللہ نے جتنی اجازت دی ہے اس کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق. والفلک، اور کشتی کو بھی اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے. والفلک تجری فی البحر بامرہ، کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے. کشتی سمندر میں اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ ڈوب جائے، وہ جب چلتی ہے سمندر میں تیرتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تو کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمین پہ گر پڑے مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھہرا ہوا ہے. اگر اللہ کی حفاظت ختم ہو جائے تو وہ آسمان زمین پہ گر پڑے، اور زمین کا کیا بچے گا؟ زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آسمان کے سامنے. اگر آسمان گر پڑے تو زمین کا کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ نے تھاما ہوا ہے تو آسمان قائم دائم ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والے، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں کہ لوگ اس اللہ رب العالمین سے مقابلہ کر رہے ہیں، لوگ اس اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، لوگ اللہ رب العالمین کو ہر طریقے سے ناراض کر رہے ہیں. اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان گرا دے، اللہ چاہے تو زمین کی حفاظت چھوڑ دے، اللہ چاہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑے شفقت والے، رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا سورہ روم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، سورہ روم آیت نمبر 25. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، اللہ کی بڑی بڑی قدرتوں میں سے یہ قدرت ہے، اللہ کی عظیم قدرت ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قائم ہے آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہے تو زمین و آسمان قائم ہے. جب اللہ رب العالمین ان کی حفاظت چھوڑ دیں گے تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹل پڑیں، وہ اپنی جگہ سے ہل پڑیں. یہ ہے اللہ رب العالمین کی شان. اب جس کو اللہ رب العالمین کا شریک بناتے ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا زمین و آسمان کی تخلیق میں اس کا کوئی حصہ ہے؟ کیا زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد وہ اب ان آسمان و زمین کو وہ تھامے ہوئے ہے، اس کا کوئی کردار ہے اس میں؟ کوئی کردار نہیں ہے. صرف اللہ رب العالمین ہی اکیلے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور ہر لمحے اللہ کی حفاظت اور اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ان کو تھامے ہوئے ہیں. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں، اگر یہ دونوں ٹل جائیں، ہل جائیں اپنی جگہ سے، آسمان و زمین، ان امسکہما من احد من بعدی، نہیں تھام سکتا ان دونوں کو کوئی ایک اللہ کے بعد. اگر کسی وجہ سے یہ ہل جائیں، اللہ رب العالمین ناراض ہو جائیں، یہ ہل جائیں اپنی جگہ سے، گرنے لگیں، تو کون ہے جو انہیں تھام سکے، پھر انہیں روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ تو بڑا ہی تحمل والا ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے. کتنا بڑا تحمل ہے اللہ کا کہ اسی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا دیتے ہیں، اللہ کی ہی مخلوق کو، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے بات، اللہ کا ہی مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنگ شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود سے باز نہیں آتے وہ اللہ کے رسول سے جنگ شروع کر دیتے ہیں. اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان نہیں گرا رہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ زمین کو تھامے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت چھوڑتے ہیں تو زمین و آسمان تو تباہ و برباد ہو جائے، تو اوپر جو لوگ ہیں وہ کیسے بچیں گے؟ وہ بھی نہیں بچیں گے. تو اتنے اللہ کے نافرمان ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جو صرف الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم الہ بھی ہیں اور ہم سب سے بڑے الہ ہیں،
ولیعذ باللہ انا ربکم الاعلی کہنے والے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تھاما ہوا ہے اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں کر رہے ہیں، اللہ کا تحمل ہے یہ۔ غفورا بہت بخشنے والے ہیں، کن کو؟ نیک لوگوں کو، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، ان سے کبھی کوتاہی ہو جائے اللہ ان کے عیوب چھپا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، شرک کرنے والے ہیں، تو اللہ تحمل کیے ہوئے ہیں، ان پر فوری عذاب نہیں آ رہا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، جہد پختہ، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، یمین قسم کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ جب قسم اٹھاتے تھے تو وہ دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم اٹھاتے تھے، تو عام طور پہ قسم کے لیے لفظ یمین، یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، تو عربی زبان میں قسم کے لیے یمین کا لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ قسم اٹھاتے ہوئے وہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے اور اس طرح کر کے جو ہے وہ قسم اٹھاتے تھے، تو قسم کے لیے لفظ یمین دایاں ہاتھ، یمین سے مراد دایاں ہاتھ بھی ہوتا ہے اور یمین سے مراد قسم بھی ہوتا ہے، اس کی جمع ایمان۔ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، اللہ کا نام لے کر انہوں نے پختہ قسمیں کھائیں، لئن جاءہم، البتہ اگر آ گیا ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، لیکونن اہدی من احدی الامم، البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، من احدی الامم، امتوں میں سے کسی ایک امت سے بھی، امم جمع ہے امت کی اور احدی کوئی ایک۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، حسرت سے کہتے تھے دیکھو جی وہ بنی اسرائیل پہ اتنے نبی آ رہے ہیں، سارے نبی ان میں آتے ہیں اور ان میں بادشاہت اور نبوت، اللہ کی کتابیں ان میں اترتی ہیں، ہم میں کوئی نبی نہیں اترتا، اور قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ کاش کہ ہم میں بھی کوئی نبی اترے، اگر ہم میں کوئی نبی اترا تو ہم دکھا دیں گے دنیا کو کہ ہم نبی کی کیسے پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے تو نبی کی پیروی نہیں کی، انہوں نے تو یہ اور یہ اور یہ کیا، اگر ہم میں کوئی نبی آ جائے، کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کہتے تھے کاش ہم میں کوئی نبی آ جائے، اگر ہم میں کوئی نبی آ جائے تو ہم دنیا کی تمام امتوں میں سے سب سے ہدایت یافتہ ہم ہوں گے، ایسے دعوے کیا کرتے تھے۔ جیسے کوئی شخص دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میرے پاس مال نہیں، اگر میرے پاس مال آ جائے تو میں تو بس اتنا مال یہاں اور یہاں اور یہاں خرچ کر دوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے قسمیں کھائیں بڑی پختہ، اور قسمیں اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے، کاش کہ ہم میں کوئی کتاب اترے، کاش کہ ہم میں کوئی نبی آئے، اگر ہم میں کوئی کتاب اتر گئی، ہم میں کوئی نبی آ گیا تو ہم دنیا کی ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ امت ہم ہوں گے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں فلما جاءہم نذیر، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، ما زادہم الا نفورا، نہیں اس نے زیادہ کر دیا انہیں مگر بھاگنے میں، نفرت میں۔ اب اپنی قسموں کو پاس کر لیتے، جب ڈرانے والا آ گیا تو پہلے تو قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم دیکھنا کیسے پھر اس کی حمایت کرتے ہیں، کیسے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کیسے ہم مثالیں قائم کرتے ہیں، دنیا جہاں کی ہر امت سے بڑھ کر ہم کردار ادا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پھر ڈرانے والا آ گیا تو یہ تو بھاگنے میں مقابلہ کرنے لگے کہ کون زیادہ نفرت کرتا ہے، کون زیادہ دوڑتا ہے، کون زیادہ انکار کرتا ہے۔ نہیں زیادہ کیا اس نے انہیں مگر بھاگنے میں، یہ تو بھاگنے کا مقابلہ کرنے لگے۔ ایک اور آیت میں فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 156، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے، یہ ہم نے تم پر کتاب کیوں اتاری ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اتارنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی بھیجنے کی حکمت بیان کر رہے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، مبارکن بڑی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ نے کتاب کیوں اتاری؟ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پچھلی دو جماعتوں پر اتری تھی۔ پچھلی دو جماعتیں کون سی؟ یہود و نصارہ، یہودیوں پر
تورات اتری اور عیسائیوں پر انجیل اتری، تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پچھلی 2 جماعتوں پر کتاب اتری تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو کتاب کے پڑھنے سے ہی غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتاب ہم پہ تو اتری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے اتارا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ اگر ہم پر کتاب اتاری گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے یہود و نصارہ سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، پس تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن نشان تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت بھی اور رحمت بھی۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں بھی آ چکی قرآن کریم کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی صورت میں، وہدن ہدایت بھی ورحمہ اور رحمت بھی۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا شروع کر دے اور اس سے انکار کرے۔ اب تو تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آ گئی ہیں، تم کہا کرتے تھے اللہ کی آیتیں ہمارے پاس آئیں گی، کوئی ڈرانے والا آئے گا، اللہ کی کتاب آئے گی تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب تو آ چکی ہیں تمہارے پاس، نبی آ چکا، کتاب آ چکی، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی کتاب کو جھٹلا دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، بہت برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے یا روکتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ قسمیں، لئن جاءہم نذیر، البتہ اگر آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، قرآن اترنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو وہ البتہ وہ ضرور ہوں گے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، من احدى الامم، دنیا کی کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت یافتہ وہ ہوں گے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، پس جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، نہیں زیادہ کیا اس نے انہیں مگر نفرت اور بھاگنے میں، ان کا تکبر، ان کا نفور وہ بڑھتا گیا، کفر بڑھتا گیا ان کا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، انہوں نے تکبر کی وجہ سے نہ مانا، تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں بڑا سمجھنے کو اپنے آپ کو۔ تکبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مشہور تکبر ہوتا ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھے، یہ تکبر کی چھوٹی قسم ہے۔ تکبر کی بڑی قسم یہ ہے کہ لوگ تو چھوڑیے، انسان اپنے آپ کو حق سے بھی برتر سمجھے، انسان اپنے آپ کو اللہ کی آیات سے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کی دعوت سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھے۔ یہ دعوت تو عام لوگوں کے لیے ہے، یا انسان جو ہے وہ حق کا انکار کر دے، وہ حق کو بھی اپنے سے چھوٹا سمجھے، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اپنے سے، یہ بھی تکبر ہے۔ لیکن اصل بڑا تکبر حق کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے جب ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم سے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو فرمایا استکبارا فی الارض، یہ جو اب اللہ کی آیتوں کو نہیں مان رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر رہے ہیں، یہ جو بھاگ رہے ہیں، تو یہ تکبر کر رہے ہیں زمین میں۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق کا انکار کرنے کو، لوگوں کے حقیر سمجھنے کو۔ تو زمین میں تکبر کرتے ہوئے یہ لوگ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ ومکر السیئ، اور برا مکر کرتے ہوئے، یہ برا مکر کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اسلام قبول نہیں کر رہے، اللہ کی اتری ہوئی کتاب اور وحی کو نہیں مان رہے، بلکہ یہ تکبر اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ برے برے مکر بھی کر رہے ہیں، اس کے خلاف چالیں چل رہے ہیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بری چالیں بھی چل رہے ہیں، بری تدبیریں بھی کر رہے ہیں، زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور برا مکر کرتے ہوئے۔ فرمایا لیکن یاد رکھو وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ،
نہیں لوٹتا برا مکر الا باہلہ مگر اس کے اہل پر ہی۔ برا مکر جو شخص بھی کرتا ہے اس کا نقصان اسی شخص کو ہوتا ہے۔ ایک شخص کبھی بھی برا مکر کرنا چاہے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان دوسرے کو نہیں پہنچاتا، وہ در حقیقت اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور محاورہ ہے کہ جس کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ اس میں خود گر پڑتا ہے، جس کے لیے جال بچھاتا ہے وہ اس جال میں خود پھنس جاتا ہے۔ یہ تو ہے عام لوگوں کے ساتھ۔ اگر ایک انسان اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف برے مکر کرے گا تو اس کا نقصان سراسر وبال اس کو ہوگا۔ اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ لوگ اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو منہ سے پھونکے مار مار کر بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو پھونکے کہا ہے، جیسے انسان منہ سے پھونک مارے۔ ایک انسان کو بڑی سے بڑی چال بھی چلے، کوئی ایسی چال ہو جو پہاڑوں جیسی ہو، یہودی بڑے بڑے دشمن ہیں اسلام کے، بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی چالیں ہوں، پہاڑوں کی طرح کی چالیں ہوں، وہ یہ حیثیت رکھتے ہیں جیسے کہ مطلب منہ سے پھونک مار دے۔ تو یہ اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے دین کو ان کی پھونکوں کی وجہ سے ختم نہیں کر دیں گے۔ اپنے دین کی مدد تو اللہ نے کرنی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے تو اپنے نور کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، کافر جتنا بھی ناپسند کریں، جتنا دبائیں اسلام کو، اسلام تو اتنا ابھرتا ہے، اتنا پھیلتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ اللہ نے تو دین کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ دین غالب آئے گا۔ یہ دین کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب آتا ہے۔ باقی دین پر عمل کرنے والے، دین کے نام لیوا ہی جو ہیں وہ دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں تو ایک الگ بات ہے۔ یہ دین ہمیشہ غالب رہتا ہے کیونکہ اللہ اس کے محافظ ہیں اور اللہ نے اس کو غالب کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے دنیا کے اندر دین کو غالب کرنا ہو، خود آ کر ہمارا امتحان نہ کرنا ہو، تو دین تو ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ آزمائش کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں سے کون دین کے لیے قربانی دیتا ہے، کون دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جو لوگ دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، دین کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ تو جو بھی چال چلے گا دین کے خلاف، تو دین نے تو غالب آنا ہی آنا ہے، اس کی چال تباہی ہوگی، چاہے وقتی طور پہ ہمیں یہی نظر آئے کہ وہ بہت بڑی چال ہے اور اس کا دین کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ آخر کار دین غالب آئے گا، آخر کار ان کی چال مغلوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، سورہ انفال میں کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روک سکیں۔ بڑے بڑے مال خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے کافروں نے بھی بڑے مال خرچ کیے تھے۔ قریش مکہ نے جنگوں کے لیے جنگ بدر میں اتنا مال خرچ کیا اور بہت زیادہ مال خرچ کر کے اپنی طرف سے مسلمانوں کو، اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ ناچتے گاتے اور مال خرچ کر کے شرابیں پیتے وہ آئے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ مال خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے۔ وہ مال خرچ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ مال خرچ کرنا ضائع جائے گا۔ یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ جی مال خرچ کرتے تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرتے، اللہ کے دین کے خلاف مال خرچ کیوں کیا ہم نے؟ حسرت بھی بنے گا، پھر مغلوب بھی یہی ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، پھر جہنم میں انہی کو اکٹھا بھی کر دیا جائے گا۔ تو جتنی بھی چال چلی جائے بری چال، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال نہیں لوٹتی مگر اپنے اہل کو ہی۔
جو بری چال چلتا ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کے خلاف، اس کا نقصان اسی کو ہی ہوگا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چال چلے تو اس آیت کی روشنی میں وہ اپنے چال میں خود ہی پھنس جاتا ہے، اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادتی کرے، ظلم کرے، کہنے کوئی بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑی زیادتی کر لی اگلے پر، میں نے اگلے کو بڑا دبا لیا، اس کی زیادتی اور ظلم کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تم جتنی زیادتی کرنا چاہو کر لو، تمہاری زیادتی تمہارے اپنے خلاف ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے بڑا ظلم کر لیا، میں نے بڑا دبا لیا اگلے کو، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا کا سارا وہ خود نقصان اٹھاتا جا رہا ہے، وہ اپنے اوپر بوجھ لادتا جا رہا ہے۔ ایک انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، ایک انسان جو بھی کارروائی کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ ومن نکث فانما ينکث علی نفسه، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اپنی نفس کے خلاف وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جو انسان گناہ کرے گا، زیادتی کرے گا، دین کے خلاف چال چلے گا تو اس کا نقصان اسی کو ہی ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے، اس کا اصل نقصان اس کو ہے۔ ومن ضل فانما يضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، جو گناہ کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اس کے بالمقابل تو اس کی نیکی اس کو فائدہ مند ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، تم یہ نہ سمجھو کہ میں کسی دوسرے سے احسان کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی دوسرے سے نیکی کر رہے ہو تو اس کے لیے نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، چھوٹی ہو یا بڑی۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہو اپنے لیے ہدایت یافتہ ہوگا، اللہ کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ اصول ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے۔ فرمایا کہ نہیں لوٹتا برا مکر مگر اپنے اہل کو ہی، جو برا مکر کرے گا اس میں خود پھنسے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس نہیں وہ انتظار کر رہے مگر پہلے لوگوں کی سنت کا، پہلے لوگوں کے طریقے کا، سنت کا معنی طریقہ۔ نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے، کون لوگ؟ کفار مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین۔ اور یہ آیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک جو لوگ بھی دین کی مخالفت کرتے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ انتظار کر رہے مگر پہلوں کے طریقے کا۔ پہلوں کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے کام کیے تھے۔ فرعون کوئی کم تھا مخالفت کرنے میں دین کی، نمرود اور دیگر تمام نبیوں کے مخالفین، اللہ نے سب کے قصے بیان کیے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، بڑا ان کے پاس اقتدار اور غلبہ تھا، پھر کیا ہوا؟ آخرکار اللہ کے نبی غالب آئے، جن کے پاس مادی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا، آخرکار مسلمان غالب آئے۔ آخرکار جو اللہ کے خلاف چالیں چلنے والے، اللہ کے دین کے خلاف کارروائیاں کرنے والے، آخرکار وہی تباہ ہوئے۔ بڑے سے بڑا کوئی نام لے لے تو یہ نہیں انتظار کر رہے مگر پہلوں کے طریقوں کا۔ پہلے لوگوں کو اللہ نے کسی کو غرق کر دیا سمندر میں، کسی کو اللہ نے بارشیں بھیج کر ہلاک کیا، کسی کو اللہ نے پتھروں سے بارش برسا کر ہلاک کیا، کسی کو کس طریقے سے، کسی کو کس طریقے سے، کسی کی بستی اللہ نے الٹا دی۔ تو یہ پہلے لوگوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پر بھی عذاب آئے، یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں پر آتا رہا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کون سا طریقہ؟ ظالموں کو سزا دینے کا۔ اب یہ ظالم لوگ ایمان نہیں لا رہے، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، کیا انتظار ہے؟ اللہ کے عذاب کا۔ پہلے لوگوں کا جو طریقہ ہے، پہلے لوگوں نے ظلم کیا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، یہ بھی اسی اللہ کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اپنی روش نہیں بدلیں گے، اللہ کا طریقہ بھی نہیں بدلے گا۔ اللہ کا طریقہ بھی ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو پھر آخرکار جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی دراز تو کر دیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، سزا ضرور ملتی ہے آخرکار۔
بس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ تبدیل اور تحویل دونوں کا مطلب تبدیلی، تو اللہ کے طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، ظالم آخرکار نیست و نابود ہوں گے، ظلم آخرکار ختم ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب بالقرآن اهتديت برحمه تحلو الحياة شوقا إلى